تو چھوارا خیرات کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر 3 سے زیادہ بال ایک ساتھ ٹوٹتے ہیں تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو گھر میں آپ آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت جو تقریباً 40 سے 45 روپے بنتی ہے، تو اس مشقت سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مرد حضرات جو ہیں اپنے گھر سے حلق کروائیں اور پھر آپ احرام پہن لیں گے۔ وہاں جب آپ مثلا عمرہ وغیرہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ حلق کروائیں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے بال ہوں انہیں کو صاف کروایا جائے، تھوڑے بہت بال بھی ہوں انہیں پر آپ اس طرح پھروائیں گے تو انشاءاللہ حلق کی سنت ادا ہو جائے گی، اور آپ کفارے اور یہ جو صدقات وغیرہ ہیں ان سے محفوظ بھی رہیں گے۔ اب احرام کب پہننا چاہیے یہ یاد رکھیے کہ پہلے آپ اس بات کا تعین کریں کہ آپ کی فلائٹ کدھر جا رہی ہے۔ اگر آپ نے پہلے مدینہ منورہ جانا ہے پھر مکہ المکرمہ جانا ہے تو پھر آپ ابھی احرام مت پہنیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ وہ مقام کہ جس مقام سے بغیر احرام پہنے انسان آگے نہیں جا سکتا ہے اسے میقات کہتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ اور ہمارے پاکستان کی میں بات عرض کر رہا ہوں، پاکستان ہندوستان کی خاص طور پر ہمارے درمیان کوئی میقات نہیں آتی ہے۔ جب میقات آتی ہی نہیں ہے تو فی الحال آپ احرام نہ پہنیں، ورنہ احرام پہن کے اگر آپ نیت کر لیں گے تو دوران قیام مدینہ منورہ مکمل احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی اور بہت سخت آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بلکہ مدینہ منورہ جانے والے نارمل کپڑوں میں ہی جائیں، اور آپ وہاں وقت گزارنے کے بعد جب مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں تو ایک مقام ہے ذوالحلیفہ جس کو اب ابیار علی بھی کہتے ہیں، اور بس والے آپ کو وہاں روکیں گے، باقاعدہ بتا بھی دیں گے کہ وہ مقام آ گیا ہے، وہاں واش روم وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، آرام سے وہاں غسل وغیرہ کر کے آپ احرام پہنیں۔ لیکن جو حضرات یہاں سے جدہ جانا چاہتے ہیں پھر وہاں سے مکہ المکرمہ جائیں گے تو ان کے درمیان میں میقات آتی ہے جس کو یلملم کہتے ہیں، تو ان حضرات کو احرام بہرحال یہیں سے پہننا ہوگا۔ لیکن اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ احرام اگر آپ پہن بھی لیتے ہیں مثلا تو آپ نے نیت ابھی نہیں کرنی ہے، نیت آپ جہاز میں بیٹھ کے ہی کریں گے۔ یہ ہم بار بار احتیاط اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے احرام پہنتے ہی نیت کر لی اور پھر آپ ایئرپورٹ پر گئے اور کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا، جیسے الوداع کہنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ عطر تھا، اس نے مصافحہ کیا، آپ کے ہاتھ پر لگ گیا، یا گلے میں گلاب کے ہار وغیرہ ڈالے اور ان کی خوشبو آپ کے احرام پر لگ گئی تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ احرام آپ پہن بھی لیں تو نیت نہ کریں، نیت آپ جہاز میں بیٹھ کر کریں گے۔ اب احرام پہننے کا طریقہ یہ ہوگا، اور انشاءاللہ ویژول بھی دیکھتے رہیے گا، اس میں آپ کو مکمل طریقہ سمجھایا جائے گا، جیسے ہم بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے سنت کریمہ یہ ہے کہ انسان اپنے ناخن وغیرہ کاٹے، جسم کی صفائی کرے، اچھے انداز سے مکمل طور پہ غسل کرے، وضو کرے، تازہ مسواک استعمال کریں، بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اپنے جسم پر اور احرام کی چادروں پر خوشبو وغیرہ مل لیجئے۔ آپ پھر تہبند پہنیں، اوپر چادر پہنیے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوران حالت احرام سیدھا کندھا مسلسل کھلا رکھنا یہ کوئی سنت کریمہ ہے۔ یہ جو مطلب الٹے کندھے پر پلو ہو ایک اور بغل کے سیدھی بغل کے نیچے سے دوسرا پلو نکال کے اوپر ڈالتے ہیں اور کندھا کھلا رہتا ہے، اس کو شرعاً اتباع کہتے ہیں، اور یہ اتباع ہر وقت نہیں کرنا سنت ہے، بلکہ جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت یہ اتباع کرنا سنت ہوتا ہے، ورنہ کندھا ڈھکا ہی رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کندھا کھلا رکھ کر نماز ادا کریں گے تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، اس لیے کندھا ڈھکا ہونا چاہیے۔ غسل وغیرہ کرنے کے بعد خوشبو وغیرہ مل لیں۔ آپ نے ابھی احرام کی چونکہ نیت نہیں کی، اس لیے ابھی آپ احرام پہ جتنی مرضی خوشبو ملنا چاہیں مل سکتے ہیں۔ بہنیں بھی اسی طریقے سے غسل وغیرہ مکمل کریں اور اپنے گھر کا ہی وہ لباس پہنیں گے جسے عام لباس ہوتا ہے، اور چاہیں تو اوپر جیسے ہم نے بتایا آپ کو کہ اسکارف وغیرہ یا بڑا سا ایک جو کپڑا ہوتا ہے اور اس پہ آگے سے سلا ہوتا ہے وہ آپ پہن لیجئے۔ یہ یاد رکھیں کہ ابھی ہم احرام کی پابندیوں کا تذکرہ کر دیں گے، لیکن چونکہ احرام پہننے کا ذکر آیا، بہتر یہ ہے خواتین کے لیے، ویسے تو یاد رکھیں کہ عورت کو وہاں پر چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس طرح اس نے کپڑا استعمال کیا کہ اس کے چہرے پر ڈھکا ہوا رہا، متصل رہا، تو اس پر دم یا صدقات وغیرہ واجب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے عموماً آج کل یہ جو احرام والے ہیں یہ ایک کیپ انہوں نے بنایا ہے، ٹوپی ٹائپ ہے، کیپ پہنے اگر خواتین
تو آگے سے اس طرح اتنا چھجا بنا ہوا ہے اور اس کے آگے ایک پردہ لگا دیا گیا ہے، تو چہرہ بھی چھپ جاتا ہے اور وہ پردہ چہرے سے متصل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کیپ خرید لیں گی تو بہت ہی آسانی رہے گی، اور انشاءاللہ جو پردہ دار خواتین ہیں خصوصاً ان کے لیے کوئی معاملہ ایسا بے پردگی کا نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی بہن وہاں پر اپنا چہرہ کھلا بھی رکھیں گی تو ہم انہیں گناہگار قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کے چہرے پر نگاہ ڈالے۔ اب یاد رکھیں کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے احرام وغیرہ پہن لیا، ہم نے آپ کو سمجھایا، ابھی آپ نے نیت نہیں کرنی ہے۔ اب آپ احرام کی 2 رکعت نفل پڑھیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب یا زوال کا وقت نہ ہو۔ آپ 2 رکعت نفل ادا کریں، گھر پہ کر لیں، چاہے آپ ایئرپورٹ پر جا کر لیں۔ یہ بھی یاد رکھیے اگر بہنیں اس دوران ایام مخصوصہ میں ہوں تو وہ احرام کی نیت کر سکتی ہیں لیکن نوافل ادا نہیں کریں گی۔ وہ احرام کی نیت کر لیں۔ اسی طرح جب وہ مکہ المکرمہ پہنچ جائیں، اگر ابھی بھی ایام جاری ہیں تو وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، ابھی طواف نہیں کر سکتی ہیں، پہلے فارغ ہوں گی پھر وہ عمرے کے مناسک ادا کریں گی۔ اب آپ نے مثال کے طور پہ احرام وغیرہ پہن لیا، گھر سے آپ روانہ ہو رہے ہیں، سب سے ملیے، محبت سے پیار سے معافی وغیرہ ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ پرائیویٹ سواری سے ایئرپورٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو کوشش یہی کیجئے کہ آپ 3-4 گھنٹے کا مارجن رکھ کر جائیں، کیونکہ رش وہاں پر زیادہ ہوتا ہے، پھر کسٹم پہ سامان وغیرہ کی چیکنگ ہوتی ہے، ورنہ آپ اگر دیر سے پہنچیں گے تو آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ بہت سے خواتین و حضرات حاجی کیمپ سے روانگی کو پسند کرتے ہیں، وہاں ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ تقریباً 6-7 گھنٹے پہلے پہنچیے، کیونکہ آپ کا سامان وہاں ایئرپورٹ پر پہنچایا جائے گا بسیں، اور آپ کو بھی پی آئی اے کی بسیں لے کر جائیں گی، تو اچھی طریقے سے اپنے وقت کی رعایت کرتے ہوئے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ اب آپ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، لوگوں سے ملاقات وغیرہ کریں، ابھی تک آپ نے عمرے کی یا حج کی نیت نہیں کی ہے، اب آپ جہاز میں تشریف فرما ہو جائیں۔ اب آپ نیت کریں گے، لیکن نیت کرنے سے پہلے اپنے جو آپ حج ادا کرنا چاہتے ہیں اس کا تعین کرنا ضروری ہے۔ آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں، حج قران یا حج تمتع؟ کیونکہ جو میقات کے باہر سے آتے ہیں وہ یہ 2 قسم کے حج کر سکتے ہیں، حج تمتع اور حج قران۔ ان میں سے حج قران افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا ہے اور وہ حج قران تھا، لیکن یاد رکھیں کہ حج قران میں تھوڑی سی مشقت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھیں گے، یعنی جب آپ احرام کی نیت کر رہے ہیں تو عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت کریں گے، لہٰذا جب آپ مکہ المکرمہ پہنچیں گے تو عمرے کی ادائیگی کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کو حالت احرام میں رہنا ہوگا حتیٰ کہ 8 ذو الحجہ کو پھر آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ لیکن حج تمتع میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ عمرے کی علیحدہ نیت کریں گی، مثلا آپ نے یہاں پر عمرے کی نیت کی بہنوں نے، بھائیوں نے، اب آپ مکہ المکرمہ گئے، عمرہ ادا ہو گیا، پھر آپ حلق وغیرہ کرا کر احرام کی پابندی سے فارغ ہو جائیں گے، پھر 8 ذو الحجہ کو دوبارہ احرام پہن کر پھر آپ حج کی نیت کریں گے۔ اس میں فائدہ یہ بینیفٹ یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ عمرے کے بعد سے لے کر حج کا احرام پہننے تک بیچ کے جو دن ہیں وہ آپ نارمل لباس میں بھی گزار سکتے ہیں، پابندیاں وغیرہ نہیں ہوں گی۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ حج قران میں ثواب 2 گنا ہیں، تو اس میں کفارے بھی ڈبل ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی قصور سرزد ہوا اور اس پہ دم لازم ہو گیا تو آپ کو ڈبل دم دینا ہوگا، یعنی 2 جانور ذبح کرنے ہوں گے، جبکہ حج تمتع کے اندر ایک دم کے یعنی ایک کفارہ ہی ادا کرنا ہوتا ہے، ایک دم لازم تو ایک ہی ادا کرنا ہوگا۔ تو اس لیے آپ یہ تعین کر لیں کہ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کردہ حج کو ہی آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، حج قران، تو اس مشقت کے برداشت کرنے کا بھی حوصلہ آپ کو پیدا کرنا ہوگا، ورنہ اکثر جو حاجی ہوتے ہیں وہ حج تمتع ہی ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے، اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو صرف عمرے کی نیت کریں گے، حج قران کرنا چاہتے ہیں تو عمرے اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کریں گے۔ تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ اگر پہلی مرتبہ کر رہے ہیں تو حج تمتع کر لیجئے، یہ ذرا آسان بھی ہوتا ہے، اور چونکہ اکثر حاجی حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں تو موافقت کی وجہ سے عبادت کی ادائیگی میں آسانی رہتی ہے۔ آپ نے ملاقات وغیرہ کی، جہاز میں بیٹھ گئے، جب جہاز اڑ جائے باقاعدہ تھوڑی دیر آپ سفر کرتے رہیں، اس کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں گے۔ چونکہ آپ نے ابھی تک عمرے کی نیت نہیں کی تھی لہٰذا سر وغیرہ ڈھکے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن جیسے ابھی ہم آگے بھی احرام کی پابندیاں بھی تفصیل عرض